अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजा। 15 सितंबर 2023 पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन की हैसियत से इसे याद किया जाएगा। ये बड़ा मजेदार दिन था, ये बड़ा अहम दिन था। ये और बात है कि इस वक्त जो 24-48 घंटे के टाइम स्पेस में जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत से लोग इसकी अहमियत को, इसकी सिग्निफिकेंस को शायद नहीं समझ सकेंगे। बहुत सा डिप्रेशन भी इस स्टेज पे होगा। लेकिन जब आने वाले कई महीनों के बाद या सालों के बाद लोग पीछे मुड़ के 15 सितंबर 2023 को देखेंगे, तो मौरख मुझसे एग्री करेगा कि आज के दिन की डेवलपमेंट्स जो हैं उनकी पाकिस्तान की सियासत पे बड़े दूरस्थ नताइज मरतब होंगे। आज ही का दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जाहिर है बहुत से दिन गुज़िश्ता 18 महीने में बड़े इंपॉर्टेंट गुजरे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे दिनों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, लेकिन आज के दिन की जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब होने को बहुत चीजें हुई हैं। काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो गालिबन एक बेंच बनाने लगे हैं 17 तारीख को, जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर एक्ट वगैरह को देखेगा। इमरान खान साहब की बेल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्यूसडे के दिन जो है उसकी समाअत होगी। हो नहीं सकेगी जमानत वहां पे, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। लेकिन ये तमाम डेवलपमेंट्स एक तरफ, हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसकी सीसी की मीटिंग का दूसरा दिन था, उसका एक एलामिया, उसका एक डिक्लेरेशन भी सामने आ गया। उन सब चीजों को मैं हल्का हल्का जिक्र जरूर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो स्वीट एंड सोर बम है। जो कहा तो था उन्होंने कि मैं एक शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर इशू करूंगा जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब ने, लेकिन ये जो स्वीट एंड सॉर बम मारा उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में, इसने तमाम डायनामिक्स को बदल दिया है। और एक दिन पहले जब आउट गोइंग जाने वाले चीफ जस्टिस ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो डिनर था, इशाइया जो था, वहां पे बड़ी खुशी से मुस्कुरा रहे थे, कह के मार रहे थे, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये बड़ा संगदिल आदमी है और इसको कोई फीलिंग नहीं है कि कितना नुकसान हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि उमर अता बंदयाल साहब बीइंग ए वेरी गुड पर्सन, उनको जितनी पसपाई हुई और जितना ज्यादा उनको शिकस्त और रीख का सामना करना पड़ा है अप्रैल 2022 से अब तक, उसकी बड़ी उनके लिए एक पॉइजनस और टॉक्सिक फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान, सबके ऊपर उन्होंने जो बम मारा है, उसके नतीजे में वो कह के मार रहे होंगे। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अमेरिका के एम्बेसडर गवादर में जाके बड़ी खुशी से वहां पे वो एक तकरीर कर रहे थे, तो जाहिर है वो बुनियादी तौर पे हंस रहे थे चीन के ऊपर। इसी तरह उमर अता बंदयाल साहब ने जो बम मारा है, उसके नतीजे में वो पूरी पाकिस्तानी सियासत जिसने उनको जिज करके रखा हुआ था पिछले 18 महीने में, उसके ऊपर वो अब कह के मार रहे थे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ स्टेप्स में इसकी वजूहात जो हैं वो क्या है। एंड परहैप्स एट द एंड ऑफ दिस वीलॉग अगर आप इसको आखिर तक देखें तो आप में से बहुत से लोग एग्री करेंगे कि चीजें उस तरह से नहीं है जिस तरह से नजर आ रही है। लेकिन मैं इस तमाम डिटेल्स में इसके नहीं जा सकता बिकॉज ये ऑर्डर बहुत लंबा चौड़ा है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डॉन की एक स्टोरी का लिंक दूंगा जो लिखी है जनाब तलाल एहसन साहब ने। इट्स अ वंडरफुल डिस्क्रिप्शन है, इस पूरे ऑर्डर को उन्होंने सम अप कर दिया है, उसके इम्पैक्ट को, उसकी असेसमेंट को, किन किन चीजों पे इस ऑर्डर का इम्पैक्ट है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो आप में से ज्यादा तफसील चाहते हैं आप उसको देख के फिर उसके बाद आप अपना इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज्यादा बेहतर दे सकेंगे। अच्छा, एक चीज मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ी शिद्दत से इस चीज का एहसास है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े मायूस हो चुके हैं। वो अपनी मायूसी का इजहार बरमला कर भी रहे हैं, वो अपने ट्वीट्स में अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं, वो इस यूट्यूब के नीचे जहां कमेंट सेक्शन होता है वहां अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं। लोग टेक्स्ट मैसेजेस करके मुझे अपनी मायूसी का इजहार कर रहे हैं, ईमेल्स के जरिए मायूसी का इजहार कर रहे हैं। लोग जनरली कहते हैं कि इस वक्त वो ना खबरें देखना चाहते हैं, ना टीवी देखना चाहते हैं, ना वीलॉग देखना चाहते हैं, ये एक ही कहानी है, ये एक ही चीज रिपीट हो रही। इतनी ज्यादा मायूसी की जरूरत नहीं है। ये मायूसी इसलिए भी है कि आपको एक बड़ा एग्जैजरेटेड व्यू भी बाज लोग दे देते हैं, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने लोग देखे हैं जिन्होंने अपने वीलॉग्स का उन्वान ये रखा हुआ है कि बड़ी खबर दे दी, इमरान खान की रिहाई की बहुत बड़ी खबर दे दी, आज इमरान खान की रिहाई होने वाली है, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, आज पता नहीं क्या नेगोशिएशन होने वाली है। तो चूंकि इस तरह की सेंटिमेंटालिटी पाकिस्तानी कौम की एक मीरास है, एक आदत है, इसलिए फिर उसके बाद एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, एक लेट डाउन की भी फीलिंग होती है। लेकिन नेचर हैज इज ओन वे ऑफ करेक्टिंग थिंग्स। इतना ज्यादा मायूस ना हो, बहुत चीजें अनइंटेंडेड होती हैं। देयर इज अ लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो अल्लाह ताला ने और कुदरत ने बनाया है, और वो हमेशा ऑपरेट करता है। उसका किसी एक इंसान की जात से उसका ताल्लुक नहीं है। नेचर का अपना एक तरीका होता है चीजों को फिक्स करने का। सो मूविंग टुवर्ड द सुप्रीम कोर्ट, जो ऑर्डर है जिसको चीफ जस्टिस ने कहा था शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको मैं कहता हूं ये स्वीट एंड सॉर ऑर्डर है। वो जो चाइनीज में आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, वहां एक स्वीट एंड सॉर किस्म का सूप आपको मिलता है, उस किस्म का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि इमरान खान ने
थोड़ा सा इसको बता दूं कि इसमें ये बताना जरूरी है कि इसमें जो 3 जस्टिस थे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके साथ एजाज अहसन, ये मेजोरिटी डिसीजन है 2/1 का, और मंसूर अली शाह साहब ने इस डिसीजन की बड़ी मुखालफत की। ना सिर्फ इसके खिलाफ उन्होंने एक डिसेंटिंग नोट अपना भी शॉर्ट लिखा है, बल्कि एक डिटेल्ड डिसेंटिंग नोट जो है वो भी उनका सामने आएगा। और जब इसके आखिरी दिनों में इसकी आखिरी समाअत हो रही थी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत वहां पे जोर दिया कि इसे हमें इसका फैसला करना ही नहीं चाहिए, इसको फाइनल नहीं करना चाहिए, उसको आने वाली पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए। अभी तक उनके जो डाइसेंटिंग कमेंट्स आए वो भी यही कहते हैं, और जो उनका डाइसेंटिंग नोट आएगा उसमें भी यही होगा। अब अगर मेरा एनालिसिस की मुझे इजाजत हो तो मंसूर अली शाह साहब नवाज शरीफ साहब को और पीएमएलएन को खास करके यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे, बिकॉज जो डिसीजन आया उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पीएमएलएन को होगा, और लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। जो फाइनल मेजॉरिटी डिसीजन है वो डिसीजन ये कहता है कि इमरान खान ने अपनी पिटिशन के अंदर जो जून जुलाई 2022 में उन्होंने फाइल की थी उसमें उन्होंने सारी ही अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में सारी अमेंडमेंट्स को कैंसिल नहीं किया, उनको कलम नहीं करा दिया, बल्कि कुछ खास सेक्शन 8, 11, 12 वाला उन्होंने उसमें से उठाए हैं। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता। नेट इफेक्ट ये है कि जहां नैब के कानून में और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के कानून में तरमीम के जरिए 500 मिलियन रुपीस की एक हद मुकर्रर कर दी गई थी, यानी 50 करोड़ से नीचे नीचे की जो करप्शन है। कितनी ऐसे जबरदस्त चीज है। वैसे जिस हिसाब से डॉलर रुपया जा रहा है तो ये मामला मतलब छोटी ही रह जाएगी, ये करप्शन जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के। बहरहाल 50 करोड़ रुपए के नीचे की जो करप्शन है वो नैब की जद में नहीं आती थी, वो और अदालतों, पुलिस, एफआईए वगैरह की जद में आ सकती थी। दूसरी चीज ये है कि जो लोगों के खानदान के, बीवी के पास रिश्तेदार, बच्चों, कजन्स, आगे पीछे उन सबके पास जायदाद होती है, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसको नैब के एम्बिट से निकाल दिया गया था, और इसी तरह की चंद और किस्म की बेनामदारी वगैरह सब चीजें थी। नेट इफेक्ट क्या? नेट इफेक्ट यह है कि वो तमाम केसेस वनडे से वापस आ सकते हैं। आएंगे ही नहीं आएंगे ये तो चेयरमैन नैब की जवाबदीद है, लेकिन वो तमाम केसेस जो हैं वो वापस आ सकते हैं मंडे से, और उसकी इज्जत में शरीफ फैमिली आएगी। नवाज शरीफ साहब आएंगे, मरीम नवाज आ सकती हैं, आसिफ अली जरदारी आ सकते हैं, उनके पूरे बिजनेस पार्टनर्स आ सकते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब आ सकते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ सकते हैं, कुछ सिविल सर्वेंट जो इस वक्त इंटरम सेटअप और केयर टेकर में है वो वापस आ सकते हैं। मजे की बात है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है अनवारुल काकड़ साहब जो हैं, उनके खिलाफ भी नैब के केसेस हैं, वो भी वापस आ सकते हैं। कामरान खान साहब को अगर उनकी एक्साइटमेंट को आप देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे, गुज़िश्ता 20 बरस की तारीख का सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे प्रोमिनेंट जो टेलीविजन एंकर था, वो बिल्कुल अब लगता है वो आईएसपीआर का एक रेडियो ब्रॉडकास्ट उनका ट्विटर चैनल बन चुका है। यानी अब एक है कि जो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या कह रही है, तो आपको कामरान खान साहब का, और ये हो गया है, मतलब ये बाकायदा हो चुका है, लोग इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि कामरान खान साहब ने अब ये बता दिया। कोई ये नहीं समझ रहा कि जो चीज यानी कामरान खान कह रहे हैं, कोई ये नहीं मान रहा है कि कामरान खान कह रहे हैं, सब ये समझ रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट स्पीकिंग थ्रू कामरान खान। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन जो है वो अब नहीं होंगे, केसेस वापस आ जाएंगे। और आपने अगर कामरान खान साहब के ट्वीट्स को गुज़िश्ता चंद हफ्तों में देखा हो तो आपने देखा होगा कि उनकी लॉयल्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। वो खाली अब सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं है, वो पीएमएलएन के भी खिलाफ हैं, वो पीपीपी के भी खिलाफ हैं, और उनकी तमाम तर लॉयल्टी जो है वो जनाब नासिर मुनीर साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इनके केसेस होंगे। मंडे को उनको बता दिया गया है बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने कि तमाम केसेस जो हैं वो वापस आ जाएंगे। वो जो कुछ होगा वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देखें। जब हम हद की बात करते हैं 500 मिलियन की, 50 करोड़ की, तो जहन में रखिए कि इमरान खान जो हैं वो इससे फायदा उठा सकते थे। उनके खिलाफ जितने भी केसेस, चार्जेस, करप्शन, जो भी इल्जाम लगाए गए, उनकी जो अमाउंट्स हैं वो बहुत छोटे थे। अगर ये चीज को इमरान खान चैलेंज ना करते, लेकिन इमरान खान ने अपने वकला के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बात बिल्कुल वाजे कर दी थी कि इमरान खान इस अमेंडमेंट से कोई फायदा नहीं उठाना चाहते। अगर आपको याद होगा, अगर आप लिविंग हिस्टोरियन हैं तो आपको याद होगा कि अप्रैल में जून के दरमियान जब ये कानून साजी की गई तो उस वक्त ये बात आर्गुमेंट थी कि ये कानून ऐसा है जिससे तमाम लोगों को फायदा होगा, इससे इमरान खान को भी फायदा होगा। और लोगों का ख्याल था कि इमरान खान के ऊपर ऐसे, और तो आपको पता है जो पहला केस इमरान खान के ऊपर इनिशिएट किया गया, जब राजा परवेज अशरफ साहब ने उसको इनिशिएट किया था, तो वो तोशा खाने का ही था। और उस वक्त आर्गुमेंट ये था कि नैब के कानून में आप अमेंडमेंट कर दें और फिर इमरान खान समेत सब लोगों को उसका फायदा हो। बट इमरान खान कैटेगोरिकली सेड कि मुझे ये फायदा नहीं उठाना है, और अब सब लोग जो है वो एक बराबर स्क्वायर में आ गए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन कि इससे कौन बेनिफिट करेगा, इसका इसका और ये इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा।
پی ایم ایل این کا کیا ہوگا, پی 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 کا کیا ہوگا, پی ٹی آئی کا کیا ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوگا. بظاہراً آن دا فیس آف اٹ ڈائنامکس چونکہ چینج ہو چکے ہیں. جب عمران خان اس پٹیشن کو لے کر آئے تھے سم ویئر ان جون جولائی, اور جب اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی تو عمران خان یہ سوچتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نومبر 2022 کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. وہ انتخابات نہیں ہوئے, پاور ڈائنامکس جو ہیں مسلسل بدلتے رہے. آج عمران خان کی مورل وکٹری ضرور ہے, سیاسی فتح ہو سکتی ہے, اخلاقی فتح ہو سکتی ہے, اس کے پاور ڈائنامکس کے بینیفیشری آج عمران خان نہیں ہے. آج اگر یہ قانون, یہ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر چیلنج نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, بیکاز یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اسٹرکچر اور پروسیجر کے غالباً کا جو ایکٹ تھا اس کے حوالے سے جس کو سسپینڈ کیا ہوا تھا, جس کو روکا ہوا تھا, اس بل کو, اس قانون کو سپریم کورٹ نے, آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس نے, اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ بنا کے کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اگر سو موٹو ایکشن یعنی 184/3 کے تحت ہونے والے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کے خلاف اپیل ممکن ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ایم ایل این اور پی 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 کے اس پوائنٹ آف ویو کو, پرنسپلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ سمپیتھیٹک ہیں ٹورڈز نواز شریف. تو اس سٹیج کے اوپر اگر تو وہ اس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, ختم کروا دیتے ہیں, تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے وہ سٹک جو ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بٹ اگر وہ نہیں اس کو ختم کرواتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک سٹک اور ایک ٹول آ رہا ہے جس کے ذریعے وہ ہانک سکتے ہیں پی 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 کو, پی ایم ایل این کو, اور ان کے ساتھ بڑی بہتر افیکٹو نیگوسیشن کر سکتے ہیں. سو جو پہلا ڈیلیما اور چیلنج ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے وہ یہ ہوگا کہ وہ اس سٹیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو فیور کریں گے یا نواز شریف صاحب کو ریلیف دیں گے. یعنی آتے ہی ان کی جو سیٹ ہے وہ ہاٹ ہو جائے گی, اور یہ چیلنج جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. میں اس ڈیولپمنٹ سے بہت زیادہ پریشان کیوں نہیں ہوں. ایک ایسا قانون, ایک ایسا بل, ایک ایسی موو, ایک ایسا پولیٹیکل انیشیٹو اور پٹیشن جو کہ عمران خان نے دائر کی تھی سپریم کورٹ میں, جس سے مورل وکٹری بظاہر وہ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا اسٹریٹجک بینیفٹ جو ہے وہ سارا اسٹیبلشمنٹ کو ملتا نظر آتا ہے. میں اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان کیوں نہیں ہوں, یہ میں بھی آپ کو چند لمحوں میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس سے پہلے ایٹ دی کاسٹ آف ڈائگریشن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کامران خان صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے, یہ جو انہوں نے انالیسس آفر کیا ہے کہ الیکشن ہوتے ان کو نظر نہیں آتے, یہ کوئی بہت یہ ضرور انہوں نے کہہ دیا ہے, اور یہ کسی کی خواہش بھی ہوگی, اور کہیں سے ظاہر یہ بات آ رہی ہے کیونکہ وہ خود سے شاید نہیں کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہ کوئی بہت ڈن ڈیل نہیں ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اور کچھ دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل جس قسم کی باتیں کر رہی ہے, اور ان کا فائنل ڈیکلیریشن آیا ہے, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی, یہ تو انہوں نے ضرور کنسیشن رکھ دی ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 90 ڈیز میں اگر نہیں کرا سکتے تو جلد از جلد انتخابات کرائیں, لیکن انہوں نے ایک بہت واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دینی چاہیے. ویسے ان کا ایک ڈرامہ ڈھکوسلا چل رہا ہے جس میں بلاول کی ایک ہیڈ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت, اشارہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کی طرف ہے, وہ ہمیں پنجاب کی پالیٹکس سے نکال رہی ہے. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں نواز شریف کا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے, ان کے بہت زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے, وہ صحیح بھی ہے کسی حد تک, لیکن اور پھر یہ کہ سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ ورکس کو روک دیا گیا ہے, سندھ کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگز کا جو مسئلہ ہو رہا ہے, وہ تمام چیزوں کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں, بہت واویلا انہوں نے مچایا ہوا ہے. لیکن پرنسپل ان کی جو ڈیمانڈ ہے, جو تھرسٹ اور پاور ان کی ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دے. یہ وہ چیز ہے جس میں ان کو سپورٹ حاصل ہے امریکن ایمبیسی کی, برٹش ہائی کمیشن کی, آئی ایم ایف کی, ورلڈ بینک کی, اور تمام انٹرنیشنل اوپینین کی, اور اس میں وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے بار ایسوسیشن کو, اس کے ساتھ وہ لے کر آئیں گے سول سوسائٹی کو, ان کا بڑا انفلوئنس ہے این جی او کے گروپس کے اندر. تو جو انفلوئنس الیکشن کروانے کے لیے پیپلز پارٹی جو آرگومنٹ بلڈ اپ کر رہی ہے, اس سے اسٹیبلشمنٹ اتنی آسانی سے کامران خان صاحب کے براڈ کاسٹ کے ذریعے, ان کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پروناؤنسمنٹ کر کے جان نہیں چھوڑا سکتی. اب کوشچن کیا ہے, کیا امریکن ایمبیسی, آئی ایم ایف, برطانوی ہائی کمیشن اور یہ ساری سول سوسائٹی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں جس طرح سے تحریک انصاف کا سپورٹ بیس جاتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. مغرب کی طاقتوں کو, آئی ایم ایف کو, باقی سب کو, سول سوسائٹی کو, لبرلز کو اس سے قطعی طور پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. لیکن ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ ان کو یہ انسسٹ کرنا ہے, خاص کر کے اپنے ریزنز کی وجہ سے, کہ پاکستان میں الیکشن ہو جانے چاہیے. امریکہ کے لیے, برطانیہ کے لیے یہ چیز خاصی مشکل ہوگی اگر پاکستان میں الیکشن سرے سے ہو ہی نہ, اور اسی طرح سے یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ لٹکتا رہے. تو ایک بڑا چیلنج جو اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, جو اس سے کہ کامران خان صاحب براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ دباؤ کہ آپ الیکشن کروائیں بڑھتا جائے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے کہ الیکشن کروائیں
وہ اس لحاظ سے بڑی سگنیفیکنٹ ہے. ایٹ دس مومنٹ یہ لگتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این جو ہیں ان کو شاید الیکشن کا بہت شوق نہیں, لیکن بہت دیر تک پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان بھی الیکشن کی ڈیمانڈ سے دور نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ ان دیز پولیٹیکل پارٹیز. اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, آپ ایک ایسی چیز کہنے والا ہوں جو بڑی شاکنگ ہوگی آپ کے لیے, بہت حیران پریشان آپ رہ جائیں گے. مجھے یہ لگنے لگ گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جیل میں ڈال کے عمران خان کی زندگی بڑی آسان کر دی ہے اور اپنی زندگی بڑی مشکل کر دی ہے. یہ اور بات ہے کہ جب وہ ان کو جیل میں ڈال رہے تھے تو انہوں نے اس کو اس طرح سے بالکل بھی نہیں سوچا. شاید عمران خان اور ان کے ہم تمام سپورٹرز نے بھی ایسے نہیں سوچا. لیکن جو اس کا نیٹ آؤٹ کم ہے وہ یہ دیکھیں کہ سچویشن اس قسم کی ہو چکی ہوئی تھی کہ عمران خان کو روز ایک پالیٹکس کے اوپر ایک پوزیشن لینی پڑتی تھی, سوچنا پڑتا تھا. اور انسان کی زندگی میں, اور خاص کر کے جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو سب سے بڑا برڈن اور پریشر ہوتا ہے وہ تھنکنگ کا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نئی اسٹریٹجی سامنے لے کے آنی ہے, آپ کو ایک پوزیشن لینی ہے. پوزیشن لینے کا بڑا برڈن ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں, جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جب پوزیشنز لینی پڑتی ہیں آپ کو سوچنا پڑتا ہے, تو اس کا آپ کے دماغ کے اوپر اور آپ کی پوری آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کے آپ کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. اور جب عمران خان صاحب کی مسلسل اسٹیٹمنٹس وکلا کے ذریعے باہر آ رہی ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں, میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں, میں مسلم دنیا کی تاریخ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں, تو آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان کے اوپر جو روزانہ کا پریشر تھا کہ میں نے آج بی بی سی کو انٹرویو دینا ہے, آج سی این این کو انٹرویو دینا ہے, آج میں نے پریس ٹاک کرنی ہے, آج میں نے کہنا ہے یہ نہیں کر رہے, یہ پروگرس کرنی ہے, ڈیمانڈ کر دیں, وہ سارا پریشر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی انفینٹ وزڈم میں عمران خان سے ہٹا کے اپنے اوپر ٹرانسفر کر دیا. اب عمران خان جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں, وہ وہاں کتابیں پڑھ رہے ہیں, ان کو وہاں پہ سوچنے کا بھی موقع مل رہا ہے. جو مکھیوں کا, مچھروں کا, گندے ٹوائلٹ کا اور تمام چیزوں کا ان کو ایک نقصان ہونا تھا یا ایک پریشر پڑنا تھا, وہ پہلے 24-48 گھنٹوں میں, ایک ہفتے میں انہوں نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا. اور یہ ہم سب ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. اگر کسی گاؤں میں جا کے آپ کو رہنا پڑتا ہے, کسی بری جگہ میں رہنا پڑتا ہے, بغیر آپ کو کیمپنگ کرنی پڑتی ہے, تو تھوڑی دیر میں آپ ایڈجسٹ کر جاتے ہیں. تو عمران خان نے ان سیٹ آف سرکمسٹانسز سے ایڈجسٹ کر لیا ہے, اور عمران خان کو سوچنے کا موقع بھی مل رہا ہے, اور عمران خان کے اوپر یہ پریشر بھی نہیں ہے کہ روز میں نے آ کر ایک نئی پوزیشن لینی ہے, عدالتوں میں پریزنٹ کرنا ہے. وہ سارے معاملات ان کے ہٹ گئے. وہ سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر لے لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے گلگت بلتستان کے ٹرموائل کا پریشر بھی اپنے اوپر لے لیا ہے. سب سے بڑھ کے پاکستان کی اکانومی کا کیا فیوچر ہے, اس کا تمام پریشر اس وقت جنرل عاصم منیر اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. گلگت بلتستان میں جو چیلنجز ہیں اس کا کیا ہوگا, کے پی اور فاٹا کے علاقوں میں کیا چیلنجز ہیں وہ بھی ان کے اوپر ہے, بلوچستان کے چیلنجز ان کے اوپر ہیں. کوئی درمیان میں نواز شریف, آصف علی زرداری, عمران خان کی حکومت نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ ملبہ اور یہ بلیم پھینک سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ ان کی ڈیسیجن میکنگ غلط ہے. سارا کا سارا پریشر اس وقت جو ہے وہ جی ایچ کیو کے اوپر. مگر یہی پریشرز نہیں ہے, اب ان کے اوپر یہ پریشر بھی ہے کہ پہلے وہ صرف پی ٹی آئی کو فکس کر رہے تھے جو انہوں نے مئی 9 کے ذریعے کر لیا, لیکن اب ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بڑی افیکٹو نیگوسیشن کرنی ہے آگے چلنے کے لیے. ان کو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے. اور آج کا جو ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اگر اسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اڑا نہیں دیتے, اور اگر وہ اڑائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ نواز شریف کی مدد کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں کریں گے. بیکاز یہ جو ڈیسیجن ہے اس کا ایک امپیکٹ, باقی سب چیزیں تو چھوڑیں وہ آپ سوچتے ہیں اس کے بعد, ایک امپیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے اس ڈیسیجن کا کہ نواز شریف صاحب جو جنرل عاصم منیر صاحب کو لے کر آئے ہیں, اور جن کا کوئی ایج یا کنٹرول یا انفلوئنس ہے, بیکاز میرا ذہن یہ نہیں مانتا کہ وہ عاصم منیر صاحب کو محض اس لیے لے آئے ہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف ہے, میری اس سے بڑی اچھی ایکویشن بنے گی. جب ایک آرمی چیف, ایک جنرل صاحب نے آرمی چیف بننا ہوتا ہے, اگر ان کو اسٹیج کے اوپر آرمی چیف نہ بنایا جائے تو اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. اور ایسے بہت سے گزشتہ 10-15-20 برس میں بہت ہی سینئر ریسپیکٹڈ آرمی چیفز تھے, جنرل صاحبان تھے, جب وہ آرمی چیف نہیں بنے تو پھر وہ قصہ ماضی بن جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب بینگ این ایکسپیرینس پرسن نے ان کو صرف اس وجہ سے نہیں بنایا کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک فیلنگ رکھتے, انہوں نے کچھ ایشورنسز, گارنٹیز کچھ اس طرح کی اپنے لیے ضرور رکھی ہوں گی جو انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی رکھی تھیں 2016 میں. اور یہی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ جب ان کو بچا نہیں سکے تھے 2017 میں پاناما کے کیس سے, تو اس کے بعد جیسے ہی جنرل باجوہ کی سچویشن امپروو ہوئی, جنرل باجوہ نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا اور نواز شریف صاحب کو پولیٹیکلی لیگلی بیل آؤٹ کیا. میرا خیال ہے اب آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس انالیسس سے ڈس ایگری کریں گے. تو اسی طرح سے جنرل عاصم منیر کے اوپر بھی نواز شریف صاحب نے ہولڈ اپنا رکھا ہوا ہے.
وہ وہی ہولڈ ہے جس کی اسٹرینتھ پہ وہ 21 ستمبر کو 21 اکتوبر کو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں فاتحانہ طور پہ، ہیروز ویلکم اینڈ آل دیٹ. لیکن یہ جو ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ پاکستان کا، اگر یہ ہولڈ کرتا ہے اور اگر اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان آرڈر ٹو ہیلپ نواز شریف صاحب اس کو اڑا نہیں دیتے، تو یہ ڈیسیجن جنرل عاصم منیر ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کو اسٹرینتھن کرتا ہے ان ٹرمز آف ڈیلنگ ود نواز شریف. اینی ڈس ایگریمنٹ؟ ذرا سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت ایک ایکویشن ہے جنرل عاصم منیر کے درمیان میں اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں. نواز شریف صاحب ہیز سم سارٹ آف کنٹرول، ایکسیس، ہولڈ، انفلوئنس آن عاصم منیر. اگر یہ ڈیسیجن ہولڈ کرتا ہے، عاصم منیر صاحب اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ ویکن ہو جاتے ہیں. یہ اس کی بڑی ایک امپورٹنٹ. اب یہاں پر پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ 17 ستمبر کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں کھڑے ہوں گے یا نواز شریف صاحب کے کیمپ میں کھڑے ہوں گے. اس ڈیفیکلٹ اور ٹینس پولیٹیکل ایکویشن میں جہاں اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک اسرٹیو پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این سے، پی ٹی آئی کی جو بھی سچویشن ہے اس سے، اس کے ساتھ ہی سول سوسائٹی، میڈیا اور بار ایسوسیشنز اور وکلا کی تحریکیں، جو آہستہ آہستہ یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں جو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی پاور پالیٹکس کو، یہ اپنے کانفیڈنس کو ریگین کرتے آپ کو نظر آئیں گے. 9 مئی، پھر 9 جون، پھر 9 جولائی، پھر 9 اگست، پھر 9 سپٹمبر، اب 9 اکتوبر، 9 نومبر. یہ جس چیز کو سپریس کر دیا گیا تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو یا ڈیفائنس کو، یہ اگلے چند کچھ تو بہت حد تک واپس بھی آ چکی ہے اور کچھ آپ دیکھیں گے کہ یہ کانفیڈنس لوگوں کا ریسٹور ہوتا چلا جائے گا، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ واپس آئے گا. ابھی 17 ستمبر کو وائٹ ہاؤس کے باہر پاکستانی امریکن ایک بہت بڑا مظاہرہ کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے. I'm not sure کہ میں وہاں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، میں ابھی سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں. لیکن اس کی اس قسم کی چیزوں کی بھی اپنی ایک سگنیفیکنس ہوگی. اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے میں پھر بات کروں گا. اس وقت I'll just basically conclude by pointing out this thing کہ اس پوائنٹ سے آنورڈز لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز جو ہے وہ چیزوں کا تعین کرے گا. بہت سی چیزیں لوگوں نے سوچی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا رزلٹ اس طرح سے نہیں نکل سکتا. جب جنرل باجوہ نے ریجیم چینج آپریشن کیا جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اس کے مین آرکیٹیکٹ، اس کے مین کیٹلسٹ وہ تھے، تو بعد میں انہوں نے، مطلب میں بہت کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ریزلٹس نکلے اس سے وہ خود بڑے پریشان تھے، بیکاز ان کو نہیں اندازہ تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس حد تک ڈیفائنس کریں گے، ریزسٹنس کریں گے اور اتنی ایک پاپولر ویو کھڑی ہو جائے گی. اور جب وہ اکتوبر 2022 میں یہاں پہ آئے تھے تو وہ ڈیفینیٹلی سمجھتے تھے کہ بیکاز آف دی برٹش کنیکشن، برٹش ان کے کیس کو پش کر رہے تھے اور ان کو خود امریکہ چاہے گا کہ وہ اگلے 3 سال کے لیے بیٹھیں اور ہندوستان سے تعلقات کو بہتر کریں، اسرائیل کے ساتھ پراکسیمٹی ڈیولپ کریں اور ویسٹ کے پورے ایجنڈے کو وہ لیڈ کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ اس طرح سے چیزیں ہو نہیں سکیں بیکاز اس وقت تک بہت غیر مقبول ہو چکے تھے. عمران خان نے جب اپنی موومنٹ لانچ کی سمویئر ان دی مارچ آف 2022، عمران خان کو نہیں خیال تھا کہ ان کو 18 مہینے تک یہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. ان کا خیال تھا کہ وہ ایک پاپولیرٹی کی ویو میں اسٹیبلشمنٹ کو نیگوسیشن پہ اور الیکشن پہ مجبور کر دیں گے. پی ایم ایل این نے جب یہ ریجیم چینج آپریشن کیا تو پی ایم ایل این کا یہ خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی پاپولیرٹی بہت گین کر لیں گے اور اگلے 5 سال دوبارہ وہ حکومت بنا لیں گے ود دی ہیلپ آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ آل دیٹ. کسی کو بھی وہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں مل سکا جو انہوں نے خیال کیا ہوا تھا. مطلب چند مہینے پہلے تک آصف علی زرداری کو بہت کانفیڈنس تھا کہ اگلے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بلاول زرداری ہوں گے. آج وہ کانفیڈنس میرا خیال خاصا مس پلیس لگ رہا ہوگا. اس پوائنٹ سے آنورڈز یہ صرف عمران خان کی اسٹرگل نہیں ہے، یہ ہم سب کی اور پاکستان کے لوگوں کی اسٹرگل ہے. اور اگر چند ہزار لوگ آج اس 18 مہینے کی کشمکش کے نتیجے میں ایسے میچور ہو چکے ہیں جن کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کے دشمن اسرائیل کے اندر یا واشنگٹن میں نہیں بیٹھے ہوئے، پاکستان کے دشمن راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کی جو پٹی ہے وہاں رہتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ لندن میں رہتے ہیں. اگر اتنی ایک میچورٹی آ گئی ہے تو پھر سمجھیں پاکستان کا بڑا اچھا آگے مستقبل ہوگا. تھینک یو.